میں اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ یہ وہ آخری لمحہ تھا جب میں انہیں الوداع کہہ سکا۔ روس یوکرین جنگ کی بات کی جائے تو یوکرین یہ جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یورپی یونین سمیت نیٹو بھی مکمل بے بس نظر آ رہا ہے۔ روس یوکرین کے کئی علاقوں پر حق کی ملکیت کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ماسکو یہ جنگ جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ یوکرین کے ساتھ معدنیات کے کئی معاہدے کیے بیٹھا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ روسی صدر پیوٹن اور امریکن صدر ٹرمپ کے درمیان اچھے تعلقات بھی موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر پیوٹن امریکن سرزمین پر جا کر امریکن صدر سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں۔ یوکرین کے اندر اس وقت انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ نقل و حمل کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرینی حکام سوویت دور کے کوئلے سے چلنے والے وہ انجن ان ٹریکس پر لے کر آ گئے ہیں جہاں آج سے کچھ سال پہلے ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس ٹرینیں دوڑا کرتی تھیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوکرین کے اندر انسانیت اس وقت اس قدر زخموں سے چور ہے کہ اب الفاظ کم پڑ گئے ہیں اور آنسو بولنے لگے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کو سن کر آنسو نکل آتے ہیں، اور یہ کہانی ہے 11 سالہ بچے رومن الیکسیو کی۔ 14 جولائی 2022 کا دن تھا۔ یوکرین کا شہر وینتیسیا ایک عام دن کی طرح زندگی کی سانس لے رہا تھا۔ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ طبی عملہ اور مریض ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے۔ عورتیں سڑک پار کر رہی تھیں۔ 7 سالہ رومن اپنی ماں کا مضبوطی سے ہاتھ تھامے سڑک پر واک کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک روسی کروز میزائل نے وینتیسیا شہر کو ہٹ کیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور ان شعلوں کے پیچھے انسانیت کی چیخیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں رومن کی ماں سمیت 27 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور رومن سمیت 200 سے زائد لوگ اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ اس افراتفری میں رومن نے اپنی ماں کا ہاتھ محسوس کیا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جب اس نے اپنی ماں کو زندہ دیکھا۔ رومن الیکسیو کے جسم کا 40% حصہ جل چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی تھی۔ وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا، اب 100 دن سے زیادہ کومے میں تھا۔ کئی سرجریاں اور کئی درد اور ایک خاموش جنگ۔ یہ وہ جنگ جو کہ زندگی اور موت کے درمیان تھی، لیکن رومن نے ہار نہیں مانی۔ 10 دسمبر 2025 کو یورپی پارلیمنٹ کے روسٹم پر رومن آ کر کھڑا ہوا۔ رومن کے ہاتھ میں نہ ہی کوئی تقریر تھی، نہ ہی کوئی سیاسی ایجنڈا، نہ آنکھوں میں غصہ، اور نہ ہی زبان پر کوئی الزام۔ رومن اپنی صرف یادیں لے کر آیا، اور یہ یادیں بہت زیادہ تلخ ہیں کیونکہ یہ یادیں جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ رومن نے یوکرینی زبان میں دھیمے لہجے میں کہا، میں اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ یہ وہ آخری لمحہ تھا جب میں انہیں الوداع کہہ سکا۔ پارلیمنٹ کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ الفاظ نے ٹرانسلیٹر کی زبان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ٹرانسلیٹر کی زبان ڈوب گئی۔ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ آج رومن جرمنی کے اندر چلنا سیکھ چکا ہے۔ وہ بار روم کے اندر ڈانس کرتا ہے اور اپنی ہر پرفارمنس کے ذریعے امن کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود سچ یہ بھی ہے کہ یوکرین کے اندر آج بھی انسانیت زخموں سے چور چور ہے، مگر اس جنگ کی وجہ سے مزید زخم پر زخم کھائے جا رہے ہیں۔